ہر سال جو ہم عزا مناتے ہیں اس میں مجالس میں اضافہ ہوتا ہے، جلوسوں میں اضافہ ہوتا ہے، زیارت کرنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور سے اربعین کی زیارت میں لوگ کا ہر سال اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک جہانی شخصیت ہے، ایک عالمی شخصیت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زمین سے زیادہ آسمان کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور برکتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت یہ واقعہ عاشورہ کس طریقے سے ہم تک پہنچا، کیسے اب تک زندہ و جاوید ہے؟ ایک کتاب ہے جو رہبر کے زیر نظر بہرحال مقالات کا مجموعہ ہے، حکومت اسلامی کے نام سے، تقریباً 21 سال پہلے اس کا جامعۃ المصطفیٰ میں مسابقہ ہوا تھا۔ اس کے 3 خصوصی شمارے ہیں عاشورہ کے سے متعلق، یعنی تقریباً 10 کتابوں کا بہترین کتابوں کا مجموعہ ہے یہ 3 کتابیں، تقریباً 1500 صفحے کے اوپر مشتمل ہے، 3 جلدیں ہیں۔ اس میں ایک مقالہ ہے عوامل پائیداری و جاودانگی واقعہ عاشورہ، علی باقی نصر آبادی صاحب کا تقریباً 26 صفحے کا مقالہ، نہایت ہی قیمتی مقالہ کہ کیسے عاشورہ بچا ہوا اور ہم تک اب تک پہنچا ہے یا آئندہ بھی پہنچے گا، کیا وجوہات ہیں، کون سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ واقعہ عاشورہ جو زندہ و جاوید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ واقعہ زندہ و جاوید رہے۔ روایت میں ہے کہ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو امام حسین کی محبت، ان کی زیارت کی محبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ ذکر باقی رہے، یہ واقعہ عاشورہ اور نام حسین زندہ و جاوید رہے۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو لے جا کر خانہ خدا کے پاس چھوڑ دیجئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس کے بعد پھر جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت کہ پروردگار میں اپنے بچوں کو اس غیر ذی زرع زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، بیچ میں ایک ٹکڑا اور ہے، پھر دعا کرتے ہیں کہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پروردگار تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، یہ اصل لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ آج دیکھیں آپ، اللہ نے ارادہ کیا، آج لاکھوں لوگ اس بڑی عبادت کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ وحدانیت کی زمین کے اوپر سالانہ سب سے بڑی عبادت ہے، توحید کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ ایک بار خانہ خدا کے نزدیک سے جا کے زیارت کرے، اور حج کے زمانے میں ہو تو کیا بہتر۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ کیا، جناب ابراہیم نے دعا کی کہ لوگوں کے دلوں کو جھکا دے، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، ارادہ کیا، آج یہ عبادت موجود ہے اور ہمیشہ باقی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ نے امام حسین کے گہوارے کو اپنی آغوش میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، پروردگار تم لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف جھکا دے۔ اللہ کا ارادہ تھا، لہذا حسین کا نام زندہ ہے، واقع عاشورہ آج بھی زندہ اور زندہ رہے گا، جس کی وجہ سے یہ عاشورہ نام حسین، یہ عزاداری ہم تک پہنچی اور زندہ جاوید ہے، وہ ہے ارادہ الہی۔